تاج محل، جس کو سائن آف لو بھی کہا جاتا ہے، ایسا شاہکار ہے جس کی حقیقت جان کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ 400 سال پہلے بنایا گیا انسانی ہاتھوں کا ایسا عجوبہ ہے جس کو آج مشینری کے دور میں بھی بنانا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو مغل سلطنت کے بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی عزیز بیوی ممتاز محل کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے بنوایا تھا۔ یہ انڈیا کے شہر آگرہ میں موجود ہے۔ تو ہوا یوں کہ جس دن مغل بادشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین خرم 15 سال کا ہوا تو اس کے جنم دن پر ہر سال کی طرح اس کو سونے میں تولا گیا، لیکن اس سال الگ یہ تھا کہ مغل شہنشاہ نے اس کا رشتہ اپنے وکیل کی بیٹی ممتاز سے کر دیا۔ ممتاز محل کو دیکھتے ہی خرم اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ 1607 سے 1612 تک ان کی منگنی رہی، پھر ان کی شادی ہو گئی۔ ویسے تو شاہ جہاں کی 6 بیویاں تھیں، پر وہ سب پولیٹیکل الائنس کی وجہ سے کی گئی شادیاں تھیں، اور اس کی محبت آخری دم تک صرف ممتاز محل کے لیے ہی رہی۔ 1621 میں مغل شہنشاہ کے مرنے کے بعد اور 7 سال بے شمار فتوحات حاصل کرنے کے بعد ان کے سب سے چھوٹے بیٹے خرم، جس کی بہادری کی وجہ سے اسے شاہ جہاں کا لقب بھی دیا گیا تھا، اس نے 1628 میں شہنشاہ کی گدی سنبھال لی۔ وہ ہر جگہ اپنے ساتھ ممتاز محل کو لے کر جاتا تھا، جو اسے مشورے بھی دیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں مغل امپائر اپنے عروج پر تھی۔ گدی سنبھالنے کے 1 سال بعد ہی مغل امپائر کو ایک اور جنگ کا سامنا کرنا پڑا، اور شاہ جہاں کو اس 2 سال طویل جنگ میں خوب کامیابی ملی۔ اس کامیابی کا جشن ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ شاہ جہاں کو معلوم ہوا ان کی چہیتی بیوی ممتاز ان کے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے 17 جون 1631 کو اس دنیا سے چل بسی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جشن سوگ میں بدل گیا۔ 8 دن تک شاہ جہاں نے کسی سے بات نہیں کی اور نہ ہی کچھ کھایا۔ انہیں ایک بات کا علم ہوا کہ ان کی بیوی نے مرنے سے پہلے آخری خواہش کا اظہار کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا مقبرہ سب سے عالیشان ہونا چاہیے۔ چنانچہ شاہ جہاں نے اپنی ساری توجہ اس مقبرے یعنی تاج محل کو بنانے پر کی۔ تاج محل کو بنانا کوئی آسان ٹاسک نہیں تھا، کیونکہ نہ تو اس وقت سامان ادھر سے ادھر لے کر جانے کے لیے کوئی گاڑیاں تھیں اور نہ ہی جدید مشینری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 20,000 کے قریب مزدور ایک ساتھ کام کرتے، اور مغل آرکیٹیکٹس نے بہت ہی صفائی سے اس کام کو سر انجام دیا۔ لاکھوں اینٹیں موقع پر ہی تیار کی جاتی تھی، جن کی مدد سے اس کی تعمیر دن رات جاری رہی۔ اب باری تھی اس کی مضبوط بنیاد رکھنے کی، کیونکہ یہ جمنا ریور کے ساتھ جگہ تھی اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے اس کی زمین کچی ہو چکی تھی، تو پہلے وہاں بڑے کنویں کھودے گئے اور ان کو پتھروں سے بھرا گیا، پھر اس کے اوپر کنسٹرکشن کی گئی۔ اس طرح ایک مضبوط بنیاد بن کر تیار ہو گئی۔ اس عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے ہاتھی بھی انسانوں کے شانہ بشانہ تھے، جو سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے تھے۔ اب مغل آرکیٹیکٹس کی مہارت کا کام شروع ہوا، اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ نقشہ بنایا جو اس سے پہلے کہیں پر نہیں بنایا گیا تھا۔ شاہ جہاں نے نقشہ بنانے میں ان کو مختلف مقبروں کے ریفرنسز بھی دیے، جیسے اپنے باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا، جبکہ دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا گیا، اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا گیا۔ ان سب کے کمبینیشن سے ایک شاندار عمارت کا نقشہ بن کر سامنے آیا۔ اس سب کے ساتھ مغلیہ سلطنت ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی، مگر شاہ جہاں تمام دولت پانی کی طرح بہا کر اس مقبرے کو تیار کروا رہے تھے۔ اس کام کے لیے راجستھان سے خاص ماربل آگرہ منگوایا گیا، یعنی مکرانہ ماربل۔ یہ سب سے فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے، جو سارا کا سارا بک کروا کر آگرہ لایا گیا، یعنی جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی کسی کو بھی اس ماربل کو خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے اس کو راجستھان سے آگرہ لایا گیا۔ اب باری تھی اس کو ڈیکوریٹ کرنے کی۔
جو پیٹرا ڈورا نامی کاریگری سے کیا جا رہا تھا، یعنی قیمتی پتھر کو مہارت سے ماربل کے اندر تراش کر فکس کیا جاتا ہے، جو کہ بہت خوبصورت کاریگری مانی جاتی ہے۔ تاج محل کا کام ایک خاص گلو سے کیا جاتا تھا، جس کو لیمن جوس، شیرہ اور سنگ مرمر پاؤڈر سے بنایا گیا تھا۔ آج بھی اس گلو کی مدد سے تاج محل کی رینوویشن کی جاتی ہے۔ تاج محل کے چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ باہر کی طرف تھوڑے جھکے ہوئے ہیں تاکہ دور سے نظر آنے پر یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے نہ لگے جیسے ان مسجدوں میں لگتے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف ایک اور خاص مقصد کی وجہ سے بھی جھکایا گیا تھا، تاکہ زلزلے کی صورت میں اگر یہ گریں تو باہر کی طرف گریں اور بلڈنگ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تاج محل کی خوبصورتی میں 4 چاند تب لگتے ہیں جب پورے دن میں یہ 4 الگ الگ رنگوں میں نظر آتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بلیک شیڈ دیتا ہے، جبکہ سورج نکلنے کے بعد یہ پنکش یلو شیڈ دیتا ہے، اور دوپہر کے وقت یہ سفید موتی کی طرح چمکتا رہتا ہے، اور جب سن سیٹ ہوتا ہے تو یہ پوری بلڈنگ گولڈن کلر کی نظر آتی ہے۔ 22 سال کی طویل محنت کے بعد یہ مقبرہ بن کر تیار ہو گیا۔ 4 سال کے بعد یعنی 1658 میں شاہ جہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے ان کا تخت الٹ دیا اور خود مغل امپائر کا بادشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں کو ان کے بیٹے نے 30 سال کی بادشاہت کے بعد آگرہ فورٹ میں قید کر دیا، اور ان کو ایک فیسلٹی یہ دی گئی کہ وہ آگرہ فورٹ سے تاج محل کو دیکھ سکتے تھے۔ 8 سال کی قید کے بعد 74 ایئرز کی ایج میں شاہ جہاں بھی اس دنیا سے چل بسے، اور ان کی قبر بھی ممتاز محل کے برابر میں کر دی گئی۔ آج بھی اس محبت کی امر داستان کو محسوس کرنے کے لیے دنیا بھر سے 7 سے 8 ملین لوگ ہر سال تاج محل جاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب۔